اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے اور چونکہ دو سیشن ہمارے اخلاقیات پر ہیں، موریلٹی پر، آپ اسے موریلٹی کہہ لیجئے اور ایتھکس کہہ لیجئے، مینرز کہہ لیجئے، ایٹیکیٹس، ان تمام الفاظ کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کی تعریفات اور ڈیفینیشنز پہ ہم جائیں اور ہم اس پہ بات کریں، تو یہ ایک علیحدہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور کسی حد تک آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ موضوع خشک بھی ہے، ڈرائی بھی ہے، تو اس لیے ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح یہ ہماری زندگیوں میں اپلائی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہماری اس کلاس میں بچیاں ہیں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی ہیں جن کو ان ڈیفینیشن سے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل جو ہمارا دلچسپی کا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں، کہ ہماری اخلاقیات، موریلٹی اور ہماری زندگی اتنی اچھی ہو کہ جو بھی ہماری زندگی کو دیکھے تو وہ تعریف کرے اور کہے کہ ہاں واقعی ان بچیوں میں ایٹیکیٹس ہیں، ایتھکس ہیں اور یہ بچیاں بہت ہی با اخلاق، با کردار اور بہت ہی سلیقہ مند ہیں۔ تو یہ ہمارا اصل موضوع ہے اور اصل مقصد اور ہمارا ہدف ہے، ہماری منزل یہ ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان بنیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاؤں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ کوئی 1-2 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی کاپی اور پین آپ لے کر بیٹھیں یا موبائل میں آپ اس ویڈیو میں جو ایولز بیان کیے گئے ہیں، یعنی برائیاں، اور جو اس میں گڈ بیان کیا گیا ہے، یعنی اچھا، جسے ہم ورچوز کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وائسز ہم کہتے ہیں، تو جو وائسز ہیں، جو ورچوز ہیں، وہ آپ نے لکھنے ہیں، جو بھی آپ لکھ سکیں، کیونکہ اس میں چونکہ گفتگو تیزی سے ہوتی ہے تو اس لیے ممکن ہے کہ آپ کچھ لکھ پائیں اور آپ کچھ نہ لکھ پائیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے بعد پھر میں اس پر آپ سے بات کروں گا کہ بھئی کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور پھر مجھے آپ بتائیے کہ بھئی اس میں کیا کیا بیان ہوا، اور پھر ان تمام جو اس کے اندر خوبیاں بیان ہوئی ہیں اور اس میں جو برائیاں بیان ہوئی ہیں ان پر ایک ایک کر کے تو گفتگو آج کے سیشن میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے صرف دو پر میں بات کروں گا، اور اس پر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا۔ ایک ہے غصہ، اینگر، اور یہ ہے ایول، اور ایک ہے جنروسٹی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں، ایک تو اینگر کو ہم کنٹرول کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنے اندر جنروسٹی کو ہم پیدا کریں۔ ان تمام کے میں اردو معنی بھی آپ کو بتا دوں گا، میننگز بتا دوں گا، تاکہ آپ جو انگلش زیادہ بہتر جن کی نہیں ہے وہ اردو کے ذریعے سے ان الفاظ کو سمجھ لیں۔ تو ذرا اب آپ سب سے پہلے تو اس کو آپ سنیں اور کوشش کریں کہ آپ
ان الفاظ کو آپ لکھ لیں جلدی سے۔ I wanted to end with this old Cherokee fable of a grandfather teaching his grandson about the ego and the inner critics. This is the story. A fight is going on inside me, he said to the boy. It is a terrible fight, and it is between two wolves. One is evil. He is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego. He continued, the other is good. He is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same fight is going on inside you, and inside every other person too. The grandson thought about it for a minute, and then he asked his grandfather, which wolf will win? The old Cherokee simply smiled and replied, the one you feed. جی، اب یہ بالکل مختصر سی ویڈیو ہے، لیکن اس میں جو تعلیم دی گئی ہے، یعنی جو ہمیں اس میں لیسن سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ انہوں نے اس کو وولف سے انہوں نے تشبیہ دی ہے اس ویڈیو میں کہ وولف ہے، لیکن یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں رکھ دی ہیں، اچھائی بھی رکھ دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر یعنی برائی کرنے کا بھی ایک قابلیت کہیے، صلاحیت کہیے، ایک مادہ اللہ نے وہ بھی رکھ دیا۔ اب اچھائی کا راستہ انسان تب اختیار کرتا ہے جب اپنے آپ پر محنت اچھائی کے حوالے سے کرتا ہے، اور برائی کے راستے کو کب اختیار کرتا ہے کہ جب انسان اپنی تربیت اس برائی کے راستے پر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو آخری الفاظ ہیں وہ ہے کہ دا ون یو فیڈ، جسے تم کھلاتے ہو، جس کی پرورش کرتے ہو، جس کی تربیت کرتے ہو، تم وہی بن جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں، اچھائی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، یعنی دونوں کام کرنے کی صلاحیت انسان رکھتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کافر ہو، یعنی انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا وہ دوسرے راستے پر چلے۔ وہدیناہ النجدین، دونوں گھاٹیاں ہم نے انسان کو دکھا دی۔ تو اس ویڈیو میں چونکہ بات بالکل وہی ہے جو اسلام بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے چنی ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں باتیں انسان کے اندر ہیں۔ اب انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی ذات پر وہ کتنی محنت کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف مائنڈ ہے، پیوریفیکیشن آف سیلف ہے، تزکیہ نفس ہے، وہ کتنا اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو یہ اب انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو اچھائیاں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو میں ان اچھائیوں کو بیان کرتا ہوں کہ اس خاتون نے کیا اچھائیاں بیان کی، اور پھر اس کے بعد میں برائیوں کی طرف آؤں گا۔ اچھائیوں میں سب سے پہلے کہا کہ جوائے کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، مسرور ہونا، مسرت جسے ہم کہتے ہیں، اور پیس امن اور سلامتی، لو محبت، ہوپ امید، اور سیرینٹی سکون، اطمینان، چین، ہیوملٹی یہ عاجزی، انکساری، ہمبلنس جس کو ہم کہتے ہیں، کائنڈنس مہربانی، ہمدردی، بخشش، یہ اس کا مطلب کائنڈنس ہے، اور بینیولنس یعنی خرچ کرنا، فیاضی، احسان کرنا، نیکی کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھا پیش آنا، اور ایمپیتھی یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر یعنی انسان جو دوسرا شخص ہے نا اس میں ایبزورب ہو جانے کی صلاحیت، یعنی دوسرا متاثر ہو۔ ایمپیتھی یہ ہے کہ آپ کہیں پر بیٹھے، کسی کے ساتھ بیٹھے، تو آپ کا اتنا اچھا سلوک ہے، اتنا اچھا رویہ ہے، اتنی اچھی گفتگو ہے، اتنا اچھا کلام ہے آپ کا، اور اتنی اپنائیت ہے، محبت ہے کہ دوسرے کے دل میں آپ گھر کر جاتے ہیں۔ دوسرا آپ سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ کس اعلیٰ کردار
کہ یہ بچی ہے، یہ بیٹی ہے، کس طرح یہ بات کر رہی ہے، کتنے خوبصورت طریقے سے یہ اخلاق اور سلوک میں پیش آ رہی ہے، تو اسے کو ایمپیتھی ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنروسٹی یعنی سخاوت جسے ہم کہتے ہیں، بے غرضی، کوئی غرض نہیں ہے، بغیر کسی لالچ کے غرض کے خدمت کرنا، کام کرنا، یہ اس کو جنروسٹی کہتے ہیں۔ ٹروتھ سچ ہو گیا، اور کمپیشن نرمی، رحم دلی، ہمدردی، اور آخری بات فیتھ یعنی ایمان اور یقین۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی میں نے اچھی باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ ایٹریبیوٹس آپ ان کو کہہ لیجئے انگلش میں، کہ یہ صفت ہے، وصف ہے، خوبی ہے، یہ اس میں ایک بات آپ کو جو اکثر طور پر نظر آتی ہے وہ ہے کہ دل کا نرم ہونا، کائنڈنس، اور پھر اس کائنڈنس کی بنیاد پر جنروسٹی پیدا ہوتی ہے انسان میں، اور اکثر الفاظ اسی طرح کے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، ہیوملٹی ہے، کائنڈنس ہے، بینیولنس ہے، اور ایمپیتھی ہے یا جنروسٹی ہے، کمپیشن ہے، یہ سارے صفات اور خوبیاں ملتی جلتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کتابیں پڑھی ہیں سیرت کی، تو اس میں آپ کو جنروسٹی نظر آئے گی، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو ایسی ایٹریبیوٹ ہے، ایسی اچھی بات ہے کہ جو انسان کی پوری پرسنالٹی پر حاوی ہو جاتی ہے، پوری پرسنالٹی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ تو اس کو یعنی جنروسٹی، اس پر میں آپ کو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خطبہ ہے انگلش میں، ایک بات ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اب اس کے بعد آ جائیے ایول پر۔ اچھا، اب ایول میں نمبر 1 کیا ہے؟ وہ غصہ ہے، اینگر۔ غصہ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے ہر، آپ کہہ لیجئے، برائی کی، زیادتی کی، ظلم کی، نا انصافی کی، انجسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ان ایکویلٹی کی، کہ جب انسان میں غصہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا، پھر سب کچھ توڑ پھوڑ، تباہی، بربادی، دنیا میں جو بربادی آتی ہے در حقیقت انسان کا یہ غصہ ہی اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب یہ غصہ یعنی ایک شخص میں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا جو اختیار ہوتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہوگا، اگر مرد ہے، خاوند ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ برتن توڑ دے گا، چیزیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ اگر بچہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں پینسل ہے، پین ہے، وہ توڑ دے گا یا اپنی کاپی پھاڑ دے گا۔ یہ غصہ، اب دیکھیں، جس کا جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنا کنٹرول ہے، وہ اتنا اپنا غصہ دکھاتا ہے اپنے عمل سے۔ اب اگر کوئی حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ اپنا غصہ دکھائے گا ایٹم بم سے، میزائل سے، ٹینکوں سے، اور اس طرح کی چیزوں سے دکھائے گا۔ پرانے زمانے میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے، اس سے غصہ دکھاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اینگر ہے، یہ غصہ، یہ بنیاد ہے، یہ بڑی سی بڑی برائی کی بنیاد غصہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بہن بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، آپس میں نہیں بولتے، لڑ پڑتے ہیں آپس میں، بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو تنگ کرے گا، چھوٹا ہے وہ اپنے سے چھوٹی کو تنگ کرے گا، بہن کو تنگ کرے گا، یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غصہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کئی دن یا کئی گھنٹے آپ کہہ لیجئے، کئی وقت گزر جاتا ہے، بات نہیں کرتے آپس میں بہن بھائی، گفتگو نہیں ہوتی۔ تو دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر بیچ میں سے آپ کوئی وجہ ڈھونڈیں گے نا، تو ایک سمجھدار بندے کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کس بات پہ ناراض ہو کے لڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ غصہ ہے، بس یہ ہے کہ جو پسند نہیں آئی بات، تو اس پر اتنا شدید ری ایکشن اس پہ دینا، اتنا شدید رد عمل دینا کہ بس ایسے لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا اب۔ تو یہ اینگر ہے۔ پھر اینوے جسے کہتے ہیں ENVY، یعنی کینہ، حسد، جیلسی جس کو ہم کہتے ہیں، خار کھانا۔ یہ بھی بعض لوگوں میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی بات پر کوئی سامنے بیٹھا ہے، کوئی اس نے ایسی بات کہہ دی یا کوئی اس سے کچھ ہو گیا، بس اس پر بس دل میں بات کو بٹھا لیا، خار کھانا شروع کر دیا۔ یہ بھی بری عادت ہے۔ اور اسی طرح سورو، SORRO، اس کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی، رنج، حزن، غم، یہ پال لینا۔ ریگریٹ، پچھتاوا، پچھتانا۔
اور یہ پچھتاوا یا پچھتانا یہ وہ لوگ کہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. اور جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں، مسلمان کی بات کرتا ہوں، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر کہ الفاظ مت بولا کرو یا کاش، اگر ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا، تو یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے. جو ہو گیا سو ہو گیا. تو انسان کی شخصیت میں ریگریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آئندہ زندگی میں وہ نہ کرے. پچھتاوا ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی فائدہ دنیاوی حوالے سے، کوئی بہت بڑا کوئی کام وہ نہ ہوا تو بس پچھتاوا لگ گیا، پریشان ہو گئے. کئی لوگ اسی پریشانی میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ چیز بھی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا، جیسے کل ہمارا درس تھا ہفتے کو، تو اس میں ایک آیت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے، لیکن انسان اپنا رزق اٹھا کر کندھوں پر تو نہیں پھر رہا نا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اگر جینا ہے جتنے سال بھی، جتنا وقت بھی ہے زندگی کا، کیا وہ سارا رزق میں اپنی جیب میں ڈال کے پھر رہا ہوں یا کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں یا میں نے کہیں اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے گودام میں؟ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. میں جب سے پیدا ہوا ہوں خدا مجھے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، مجھے پال رہا ہے، پوس رہا ہے، مجھے میری پرورش کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں جو دیا بس ٹھیک ہے، نہیں دیا تو اس پر پچھتاوا، اس پر پچھتانا اور اس پر اس طرح کا ریگریٹ فیل کرنا اور اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرنا، اپنی ذات کو، اور محرومیوں کا شکار رہنا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے بری بات ہو جاتی، برا کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے گریڈ، ہرس اور لالچ. یہ بھی انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور ایروگینس، تکبر، جہالت، اکڑ، غرور، یہ بھی بعض لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو تکبر ہے یہ صرف اور صرف خدا کی ذات کو جچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تھا، ہے اور رہے گا، اس کو زوال کوئی نہیں ہے. وہ جیسے پہلے تھا آج بھی ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. تو یہ جو بڑائی ہوتی ہے، یہ جو تکبر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسی ذات کو ہی جچتا ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے. انسان کو زوال ہے تو لہٰذا یہ تکبر انسان کو نہیں جچتا. اس کے بعد ہے سیلف پیٹی. سیلف پیٹی کا مطلب ہوتا ہے خود ترسی، اپنے اوپر ہی ترس کھاتے رہنا. یہ بھی بعض لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے. تو یہ اس رویے سے بھی بہت سی خرابیاں، جب وہ ایسی شخصیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، بلڈ ہو جاتی ہے، پھر اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور گلٹ، جرم، گناہ، یہ بھی ایول ہے. اور اسی طرح ریزینٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ریزینٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزتی محسوس کرنا. یہ انسان کی شخصیت کو بہت نقصان یہ بات پہنچاتی ہے کہ اپنی شخصیت کو کبھی بھی اس طرح نہیں بنانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان فیل کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان ریئیکشن دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریزینٹ کرے انسان. یہ رویہ انسان کا نہیں ہونا چاہیے. بالکل انسان کے اندر عجز و انکساری ہو، ہمبلنیس ہو، ہیوملٹی ہو انسان کے اندر. اور اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا. یعنی ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بھئی دنیا میں تم عاجزی کے ساتھ رہو، انکساری کے ساتھ رہو. اگر اس ہمبلنیس سے اگر تمہاری کوئی شان میں کمی ہو جائے گی نا تو قیامت کے دن میں تمہیں وہ شان دلوا دوں گا، تمہاری عزت تمہیں دلوا دوں گا میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص جھکنے والا ہوتا ہے، اس جھکنے والے انسان کی زیادہ عزت ہوتی ہے. اکڑ کر بیٹھنے والے، تکبر اختیار کرنے والے کی عزت نہیں ہوتی. اب اس کے بعد ہے انفیریورٹی. اچھا، اب یہاں پر ایول میں انفیریورٹی بھی ہے اور ساتھ سپریورٹی بھی ہے. یہ دونوں بیماریاں ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس اور سپریورٹی کمپلیکس، احساس برتری اور احساس کمتری. ہمارے فارسی کے استاد تھے جن سے میں نے تقریباً 2 سال فارسی پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وہ کہا کرتے تھے کہ احساس برتری یعنی سپریورٹی کمپلیکس یہ
بگڑی ہوئی شکل ہے احساس کمتری کی، انفیریورٹی کمپلیکس کی بگڑی ہوئی شکل سپریورٹی کمپلیکس ہے، اور سپریورٹی کمپلیکس کی بگڑی ہوئی شکل انفیریورٹی کمپلیکس ہے۔ یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو کمتر خیال کر رہا ہے وہ دوسروں کے سامنے پریٹینڈ کرے گا کہ میں تم سے برتر ہوں، اور جو اندر سے اپنے آپ کو برتر خیال کر رہا ہوتا ہے وہ جب دوسروں کے سامنے جاتا ہے تو بڑے اپنے آپ کو کمتری کے ساتھ پیش کر رہا ہوگا، اور بڑے ایسے کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اصل میں اس کا رویہ اندر کیا ہوتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہوں، لیکن دیکھ لو میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہوں۔ یعنی گویا کہ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو برتری کا احساس ہے، سپیریئر ہونے کا، یہ در حقیقت بگڑی ہوئی ایک شکل ہے، سپوائلڈ ایک فارم ہے، شیپ ہے، کس کی؟ انفیریورٹی کمپلیکس کی۔ تو یہاں پر دونوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ احساس برتری بھی غلط ہے اور اسی طرح احساس کمتری بھی غلط ہے، دونوں نہیں ہونے چاہیے۔ احساس برتری سے انسان دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے، اور احساس کمتری سے انسان اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو نارمل ہونا چاہیے، جب کسی کے ساتھ بیٹھے گا اپنی برتری میں ہی دوسرے کو مار دے گا، اپنے قصے، کہانیاں، کارنامے، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا علم، اپنی شہرت، تو اپنی ناموری وہ سنا سنا کر، بتا بتا کر دوسروں کے ناک میں دم کر دے گا۔ اور اسی طرح احساس کمتری یہ ہوتی ہے کہ بس کسی کے سامنے نہ بیٹھنا، کسی کے پاس نہ جانا، کسی کے ساتھ نہ اٹھنا، بات نہ کرنا کہ میری کوئی غلطی نہ نکال دے، کوئی بات نہ کر دے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم جب استاد کلاس میں ہوتا ہے، پڑھاتا ہے، بہت سے بچے ہوتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں منہ سے ہمارے کیا نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا مذاق بن جائے، کوئی ہنس دے ہم پر، اور کوئی استاد ہمیں ڈانٹ دے۔ اس ڈر کے مارے ہی اپنی زبان سے بات نکالے۔ وہ کمتری وہ پھر کیا بن جاتی ہے؟ وہ انسان کی شخصیت میں جو کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، یہ احساس کمتری۔ ہم نے دیکھا ہے مثال کے طور پر، جب میں طالب علم تھا تو مجھے انگلش نہیں آتی تھی بولنا، تو میں جیسے بھی تھی ہم بولا کرتے تھے، لڑکے ہنستے تھے کلاس میں یا جو، ٹھیک ہے، لیکن جو ہنسنے والے تھے وہ آج تک نہیں بول سکتے، لیکن جن پر ہنسا جاتا تھا وہ آج بول رہے ہیں۔ جب ہم تقریر کرنے، پہلی دفعہ جب میں گیا تقریر کرنے تو مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، لیکن یاد رکھیں میری بچیوں، آپ سن رہی ہیں اور مائیں بھی سن رہی ہیں کہ وہ اس طرح اپنی بچیوں کی تربیت کریں کہ جو چیز آپ کو پریشان کرے اس کو چیلنج کے طور پر قبول کریں۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے اسپیچ کرنی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آغاز میں انسان کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، انسان کا دل بھی دھڑکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ آج بھی ہوتا ہے۔ ہم تقریر کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، جمعہ پہ تقریر کرتے ہیں، تو یہ آج بھی محسوس ہوتی ہے بات۔ کوئی بھی شخص ہے، مثال کے طور پر کوئی فنکار ہے، اداکار ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ کہے گا جی پہلی دفعہ میں جب شوٹنگ کے لیے گیا تھا اور آج بھی جاتا ہوں تو آج بھی میری وہی حالت پہلے شروع میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو بچیوں کے لیے میں خاص طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی میں کوئی ایسی مشکل آپ کی آئے نا، اس کو چیلنج کے طور پر قبول کریں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح امپروو کرتی ہیں، کس طرح آپ آگے بڑھتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو تقریر کا کہا جاتا ہے، آپ گھبراتی ہیں کہ بھئی کس طرح میں تقریر کروں، کس طرح میں بولوں، تو آپ کو یہ جو جب گھبراہٹ آپ کو ہوگی تو بس آپ اس بات کا خیال کیجئے کہ میں نے اس گھبراہٹ پہ قابو پانا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے، آپ پاکستان کے شاید سیاست میں اور مذہب میں لوگوں سے واقف نہ ہوں، ہمارے ایک مولانا تھے وفات پا گئے، عبدالستار خان نیازی، وہ بہت شاندار مقرر تھے اور بہت اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، شورش کاشمیری تھے، بڑے شاندار مقرر تھے، کئی گھنٹے بولتے، لوگ اٹھا نہیں کرتے تھے، اتنی اچھی گفتگو وہ کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی اپنے، جب انہوں نے آٹو بایوگرافی اپنی لکھی، اپنی حالات زندگی لکھی، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ پہلی دفعہ ہم گئے تو بلکہ یہاں تک بیان ہے کہ ادھر سے وہ لکھتے ہیں کہ بھئی عبدالستار خان نیازی کہ ادھر سے میرا نام بولا گیا، ادھر سے میں اٹھ کر بھاگ کر غائب ہو کر واش روم میں چلا گیا، غسل خانے میں جا کے بیٹھ گیا چھپ کر،
لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک دفعہ تو چھپ کر بیٹھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی اس گھبراہٹ کا مقابلہ کیا، پھر انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع سے بھی خطاب کیا، گفتگو کی۔ اور شورش کاشمیری کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات وہ تقریر کرتے تھے تو کوئی اٹھ کر نہیں جاتا تھا۔ پھر یہ وقت بھی انسان پر آتا ہے۔ تو آغاز ہر کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں۔ یہ خالق کی صفت ہے کہ جو پہلے جیسے تھا وہ اب بھی ایسے ہی ہے اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے، تبدیلی، چینجنگ نہیں ہے۔ انسان میں چینجنگ آتی ہے اس کے ایکسپیرینس سے، اس کی محنت سے، چیلنج ایکسیپٹ کرنے سے اس کی شخصیت آگے بڑھتی چلی جاتی۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ جب مجھے پہلی دفعہ بلایا گیا اسمبلی میں کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، سارا دن لگا کر میں نے تقریر تیار کی، بڑی محنت کی، اور جب میں اسمبلی میں پہنچا، کھڑا ہوا، میں نے بول تو دیا لیکن مجھے کوئی یاد نہیں اس وقت تھا کہ بھی میں نے بولا کیا ہے، میرے منہ سے الفاظ کیا نکلے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور اگر پھر جمعے کے لیے بھی میں گیا تو اس وقت بھی جو آدھ گھنٹے کی تقریر تھی وہ تقریر میری صرف 5 منٹ کی بن کر رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلا موقع تھا جس پر ایسی صورتحال بنی۔ اب اس کے بعد یعنی انفیریورٹی کمپلیکس اور سپریورٹی کمپلیکس، اس کے بعد ہے لائز یعنی جھوٹ۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کی جڑ کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن جب صحابی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ سچ ہی بولے گا۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے اسے اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں۔ ایمان میں پختگی، عقیدے میں پختگی اور یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے ایگو۔ یہ ویڈیو میں یہ کل برائیاں بیان کی گئی اور جو اچھی باتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اچھی باتیں بھی وہاں پر یہ بیان کی گئی۔ اب ان میں کس کو اختیار کرنا ہے، اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب اس ویڈیو میں دے دیا گیا کہ انسان کے اندر یہ دونوں باتیں ہیں، اب انسان کی اپنی محنت ہے۔ اسلام نے جو ایک پورا آپ کو نظام دیا ہے، ایک یعنی نظام عبادت ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کو دیا، یہ کس لیے دیا؟ یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی اچھائیاں یہ برائیوں پر غالب ہوں، ڈومینیٹ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے، اب یہ نماز کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے۔ آپ وضو کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے، اچھا پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جھکیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ کا قرب، آپ کا تعلق بڑھتا ہے۔ اللہ سے انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنا پاک اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان جتنا شیطان کے قریب ہوتا ہے اتنا انسان گندا اور ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ کس لیے ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے۔ تزکیہ نفس ہوا تو اچھائیاں ہم پر زیادہ آ گئیں اور برائیاں ہماری کم ختم ہو گئیں۔ اور اسی طریقے سے آپ روزے کو دیکھ لیجئے، آپ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، رمضان اب قریب ہے تو آپ روزہ رکھیں گی۔ آپ دیکھیے کہ کوئی نہ بھی ہو تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ بات انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تو مطلب ہی پاک کرنا ہے، نشو و نما کرنا ہے۔ اور اسی طرح حج کو آپ دیکھ لیجئے، حج کیا ہے؟ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس آپ طواف کرتے ہیں، وہاں پر پھرتے ہیں، سارا عبادات آپ وہاں پر ارکان سر انجام دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی سے تزکیہ نفس ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام کا جو پورا نظام ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور اچھائیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور جو برائیاں ہیں وہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ در حقیقت ایک پورا اخلاقی نظام بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے بات کی غصے کی،
میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں آپ کو ایک ویڈیو آپ کو میں دکھاؤں کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ، خاص طور پر جو بچیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک ان کے لیے ان کی شخصیت میں ایک جسے کہہ لیجیے کہ کمی رہ جاتی ہے، ایک نقص رہ جاتا ہے کہ باقی تو معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، اسکول بھی جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن طبیعت کے اندر غصہ اور طبیعت کے اندر ایک لڑائی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو اس رویے کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، یہ در حقیقت آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر آپ لوگوں کو بتاؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ کس طریقے سے غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ آپ سنیے اور پھر اس پر ہم بات کریں گے، تھوڑے سے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. اور جو انگلش زبان آسانی سے سمجھ سکتی ہیں میری بیٹیاں، وہ سمجھ لیں گی. اگر ان کی مائیں ساتھ بیٹھی ہیں، وہ بھی ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتی ہیں اس حوالے سے. تو اب ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. The browser you're using is allowing your behavior to be exploited and monitored. Some websites allow over 100 Hi friends, welcome to another social emotional learning video from MileMarks. Today we will be learning all about anger. In this video, you will learn these 3 things. 1. What is anger? 2. How does anger affect you? And 3. What are helpful ways of coping with anger? Ready? Let's get started. So what exactly is anger? Have you ever had someone make fun of you or do something that you really didn't like? And when it happened, your skin started feeling hot, your palms were sweating, you were huffing and puffing or pacing all over the room. You might have even felt like you were going to lose control, and all you could think about is making that other person pay for what they did to you. Well, friends, that feeling is called anger. Anger is a strong feeling that you get when something bad happens to you, or when someone does something wrong that you really don't like. It's normal to feel angry. Everyone gets angry sometimes. The things or situations that make us angry are known as anger triggers. Some common anger triggers for kids are someone touching your things without asking, someone making fun of you or calling you a name that you don't like, not getting your way, or getting in trouble for something you didn't do. Anger triggers are different for everyone. It's important to figure out the things that make you feel angry so that you can find helpful ways of coping when they happen. So how exactly does anger affect you? When you get angry, you can feel it in your body. Your heart beats faster, your breathing gets shorter, your muscles feel tight, you feel hot and start to sweat, or you might get butterflies in your stomach. You could also have a lot of negative thoughts going through your head when you are angry. You might think to yourself, this is so unfair. I'm not going to let them get away with it. Or, I should hit that person for what they did to me. Anger can also lead to poor behavior choices as well. It can make you react by name-calling, using bad words, talking back, destroying property, or in some cases, trying to hurt yourself or the other person. Not being able to control your thoughts and behaviors when you get angry can get you in trouble and can hurt your relationships. Feeling angry isn't a bad thing. All feelings are okay. Anger becomes a problem when you cope with it in a way that hurts you or others. So here are 4 things you can do to start coping with your anger in a positive way. Number 1, respond instead of react. For some people, when an anger trigger occurs, they do something about it right away. This is called reacting. When you react, you usually don't think about the consequences and can end up doing or saying something hurtful. Responding means that you are taking time to figure out the best way to handle the situation, one that won't get you in trouble or hurt yourself or others. So the next time you feel yourself getting upset, stop and think it through instead of reacting to it right away. Number 2, calm your body down. Remember all those things that can happen to your body when you feel angry? It's important to find ways to get your body back to being calm.
Deep breathing is something that is helpful for most people. You could also count to 10, go for a walk, listen to music, draw, or play a game. All of these things are helpful in taking your focus away from your anger and giving you time to calm down. What things do you do to calm your body? Number 3, use positive self-talk. Positive self-talk is when you say helpful things to yourself to get your feelings of anger to go away. These statements can help you make a better decision. Some things you can say to yourself are, just let it go. It's not a big deal. As long as I'm calm, I'm in control. Or, is this person really worth getting in trouble for? When you have these positive thoughts, you're more likely to make a smart decision about how to cope with your anger. Number 4, share your feelings. When you're feeling angry, it can be useful to share your feelings with the other person. When you do, they might apologize, stop their behavior, or may even do things to help you calm down. Usually, when you feel angry, you're experiencing other feelings as well. For example, if someone makes fun of you because you tripped and fell in the hallway, you might be angry, but you may also be feeling embarrassed or shy. It's helpful to share these other feelings with the person in a calm and respectful way. This gives you the best chance of having that person actually listen and care about how you feel. There are 3 rules to remember next time you are feeling angry. Number 1, don't hurt yourself. Number 2, don't hurt others. And number 3, don't destroy property. Instead, use one of the helpful coping skills you learned today. اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ موڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ کام انہوں نے بتائے، جیسے کھیلنا ہے یا میوزک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی اگر ایسی حالت ہو تو سب سے بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان وضو کر لے. تو وضو کرنے سے یعنی جب آپ پانی کو چھوتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، تو اس سے یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یعنی غصے کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنا پوسچر چینج کر لیتا ہے تو پوسچر چینج کرنے سے انسان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے، وہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں گے اور اس کے سامنے ہی بیٹھے رہیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے یا جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، یہ میں بچیوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی سامنے آپ بھی سامنے، تو وہ بات پھر بڑھتی رہتی ہے. اس کا بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر ایک کمرے میں وہ بیٹھیں تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں، کسی کتاب میں مصروف کر لیں. گارڈننگ کرنی ہے، آپ گھر سے باہر جو آپ کا لان ہے وہاں جا کر کچھ آپ اپنی جو گارڈننگ ہے اس کو کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں، یا کسی اور کام میں کچن میں جا کر کچھ پکانا، کچھ اور کام کرنا، اس میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس سے غصہ یہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے. یا نماز پڑھنا جیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا اختلاف، کوئی نعوذ باللہ کوئی جھگڑے کی ایسی نوبت آ جاتی ہے، غصہ بڑا شدید ہے، تو پھر یہ کہ نماز کا کوئی نہ کوئی ٹائم تو ہوتا ہے، ظہر کا ہوگا، عصر کا ہوگا، مغرب کا ہوگا، عشاء کا ہوگا، آپ نماز اس ٹائم پڑھ لیجئے. یا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پڑھ لیجئے، کر لیجئے. یا پھر یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے دل میں، اپنی زبان میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیے. اس سے بھی کم از کم ایک الفاظ کے دہرانے سے، ان الفاظ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، انسان کی شخصیت پر ان کا اثر ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ ذہن میں آپ کے سوال تو ہوگا کہ اور بہت سی باتیں، لیکن میں نے غصے کو کیوں فوکس کیا ہے؟ میں نے غصے کو اس لیے فوکس کیا ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے بچے جب یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں ہارمونز کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، شخصیت کی بھی تبدیلی ہوتی ہے. یہ بچپن سے لڑکپن سے نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں تجربہ کم ہوتا ہے، عقل محدود آپ کہہ لیجئے، وہ پیچھے ہوتی ہے، جذبات آگے ہوتے ہیں.
تو جب جذبات آگے ہوں، عقل پیچھے ہو، تو پھر ایسی صورت ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنا نقصان اور اپنا فائدہ کم دیکھتا ہے، اور وقتی جو ابال انسان پر طاری ہوتا ہے، غصہ طاری ہوتا ہے، بس وہی اس وقت وہ گزرنے کے اس حالت میں ہوتا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ کر ڈالو، کر دو بس۔ یہ جو حالت ہوتی ہے اکثر طور پر نوجوانوں پر طاری اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ان میں طاقت ہوتی ہے جسم میں، اور ان کے جذبات ہوتے ہیں، اور انہی جذبات کو ہی کئی لوگ ایکسپلائٹ بھی کر جاتے ہیں۔ ایکسپلائٹ جب کرتے ہیں اس کے نتائج بہت برے بھی سامنے آتے ہیں گھروں میں۔ تو اس لیے بچیوں کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ غصہ کیوں چنا، یہ اسی لیے چنا کہ یہی اصل میں جڑ ہے اس عمر میں برائی کی۔ اگر ہم اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زبان اور اپنا غصہ، اپنے جذبات، ان پر ہمیں قابو کرنا سیکھنا چاہیے، کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور گزشتہ سیشن میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ساری ہسٹری آپ کی بنتی چلی جاتی ہے۔ آپ اگر بد زبانی کرتے ہیں، یعنی بچی ہے یا بچہ ہے، بیٹا یا بیٹی، بد زبانی جب کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو آج اگر آپ صبر نہیں کر رہے تو کل آپ کی شخصیت کا یہ عادتیں آپ کا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ کسی کا بھی لحاظ اور شرم نہیں کریں گے۔ کوئی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، آپ نے جو بولنا ہوگا وہ آپ بول دیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے نا کہ جی زبان کا تو کڑوا ہے یا کڑوی ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے یا دل کی بہت اچھی ہے، تو مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر انسان دل کا اچھا ہو اور اس کے دل میں خدا خوفی ہو، یا اس کے دل میں اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ اور شوق ہو، تو وہ کیوں نہ اپنی زبان میں مٹھاس کو پیدا کرے گا، کیوں نہ اپنی زبان میں ٹھہراؤ پیدا کرے گا، کیوں نہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے گا۔ تو انسان کے اندر جب کڑواہٹ اور انسان کے اندر اگر منفیت ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہی پھر اس کی زبان سے باہر بھی آیا کرتی ہے۔ تو اس لیے غصے پر میں نے اس لیے زور دیا کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں خود کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھنا چاہیے۔ جتنا ہم اس عمر میں اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اپنی زبان کو، اپنے غصے کو، اس سے ہماری شخصیت آئندہ وقت میں، آئندہ عمر میں جو ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بڑی یونیک قسم کی پرسنالٹی ہماری بنتی ہے۔ اس لیے کہ آج تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائی ہیں، کل یہی بھائی ہوتے ہیں، یہی بہنیں ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر جب دوسرے گھر میں انسان جاتا ہے، وہ بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے، یا لڑکا ہے، شادی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، پھر دوسرے خاندان، فیملیز، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، تو اس وقت انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ماں باپ تو برداشت بھی کر لیتے ہیں، ٹالریٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسرے لوگ سامنے آتے ہیں، دوسری فیملیز اور خاندان سے رابطہ اور تعلق بنتا ہے، تو پھر انسان کی شخصیت میں اگر ٹھہراؤ نہ ہو اور غصے پر کنٹرول نہ ہو، تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت برے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے آج وقت ہے ہماری بیٹیوں کے پاس، بچیوں کے پاس، بچوں کے پاس، کہ وہ اپنی شخصیت کو امپروو کریں، اپنی پرسنالٹی کو بنائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس عمر میں بنایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے بہت سے بچے، بہت سے خاندان ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے بچے اتنے اچھے ایٹیکیٹس میں ہوتے ہیں، ایتھکس میں ہوتے ہیں، کمال کے ہوتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی تربیت یا ان کی تعلیم تو اپنی جگہ پر، لیکن خود ان بچوں کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، ایک اچھا بیٹا بنائیں، اچھی بیٹی بنیں، اچھی بہن، اچھا بھائی بنیں۔ یہ ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت تو اپنی جگہ پر، لیکن خود اپنی ذات پر بھی محنت انسان کی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ساتھ بیٹھیں، یعنی وقت دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو آپ اس وقت اپنے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمزاد، جسے ایک لفظ ہم بولتے ہیں، ہمزاد، میں امانت ہوں، میں بول رہا ہوں، لیکن میری ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ہے جس کا مجھے عرفان ہے، معرفت ہے، سمجھ ہے کہ میں امانت ہوں۔ میری روح، میرا نفس، میرا جسم، میرا دل، قلب، میری عقل، میری سوچ، یہ میرے ساتھ ہے۔ میں اپنا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ تو یہی اگر ہم کام کرتے رہیں کہ اپنی شخصیت کا جائزہ لیتے رہیں، جہاں پر ہمارے اندر خامی ہے، غلطی ہے، ہم اس غلطی اور خامی کو اپنی شخصیت سے دور کریں، اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مکمل کوئی انسان نہیں ہوتا، لیکن زیادہ مارکس لینے والا ہی پوزیشن لیا کرتا ہے. 100% نمبر نہیں آیا کرتے. یہی ہے کہ 80 آ جائیں گے، 80% ہوتے ہیں، 90% ہوتے ہیں، 95 ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت میجورٹی کا معاملہ یہی ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم وہ پرفیکشن کی طرف اپنے سفر کو جاری تو رکھ سکتا ہے نا، کوشش تو کرتا ہی رہے گا نا ساری زندگی. تو ہم اس چیز کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے پہ محنت کرتے رہیں، اپنے پہ کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ہم اپنے آپ کو بناتے رہیں. تو اسی لیے میں نے غصے کے نقطے کو میں نے یہاں پر چنا ہے. اور دوسری بات، جو اچھائیاں ہیں ان میں سے آپ کو معلوم ہے کہ بینیولنس کو میں نے چنا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ نرمی کو، فیاضی کو، معاف کر دینا، دوسرے کو بخش دینا، چھوڑ دینا دوسرے کو، بودر نہ کرنا، چیز کو دل میں نہ بٹھانا. یہ یعنی کہ یہ بینیولنس کو میں نے اس لیے میں نے اس کو چنا ہے، اس بات کو، اس صفت کو، اس ایٹریبیوٹ کو، اس گڈ اور اچھی بات کو اس لیے میں نے چنا کہ یہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو بہت سی کمزوریوں پہ ہم اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں اس کو، بالکل بودر ہی نہ کریں، سوچیں ہی نہ، ٹھیک ہے یار جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا. یہ رویہ انسان کا ہونا چاہیے. یہ خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا سلوک بھی یہی ہوا کرتا تھا. اب آخر میں آپ کو ایک ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی. اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس آپ کے سوال کو بھی ہم ایڈریس کر لیں گے. تو ٹائم تو ہمارا گھنٹے کا ہے، اور ممکن ہے اگر کوئی 2-4 منٹ 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس میں خیر ہے، اس لیے کہ ہم بیٹھے ہیں مل کر، کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو اب ہم اپنی اس دوسری ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیاضی، سخاوت اور اسی حوالے سے ہے کہ جنروسٹی کے حوالے سے. آئیے، جنروسٹی، بینیولنس نہیں، وہ تو بات وہی بن جاتی ہے. یعنی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ الفاظ انگلش کے ہیں تو مختلف، لیکن ان میں جو ایک کامن بات ہمیں نظر آتی ہے، کامن ایک ایٹریبیوٹ اور صفت ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہی ہے: مہربانی، ہمدردی، فیاضی، معاف کر دینا، بخش دینا، سخاوت کر دینا، بے غرض ہو جانا، یہ ساری خوبیاں. تو اس کے لیے جنروسٹی کا میں نے انتخاب کیا ہے. تو آئیے اب ہم جنروسٹی کو ہم سنتے ہیں. Once generosity, as for his generosity, the Prophet ﷺ would never refuse any request. He would never refuse any asking of him. And that is why one of the Sahabiyat said that it was possible for any little girl to go to the hand of the Prophet ﷺ and ask her to do something for her. Ask him to do something for her. The little girl had some help, she needed maybe to carry something, and she would have no fear to go and ask the Prophet ﷺ to help her out. And it is once narrated that the Prophet ﷺ was wearing a garment that had holes in it. It was not appropriate that the Prophet ﷺ was wearing a garment like this. So one of the Sahaba gifted him a very beautiful, a very good garment. And he went home and he wore that garment and he came outside. One of the Sahaba immediately said, Ya Rasulullah, can you give me this garment as a gift? So the Prophet ﷺ turned to him and said, Naam, yes. He went back home. He wore the same clothes that he had just took off. He'd literally been wearing it for 1 minute. And he came back wearing the tattered garment and he gave him the new one. After a while, he went back inside his house. All of the Sahaba, they jumped on this other one. How could you have asked the Prophet? You knew he would, look at what they said. You knew that he would never turn down a request. Look at how they rebuked him. You knew that he wouldn't say no to you. How could you do this? So he said, before you get angry at me, I'm not doing this to wear.
I want to use this as my kafan to show the generosity of the Prophet ﷺ in front of Allah subhanahu wa ta'ala. I want to use this as my cloth to be buried in. That's why I did it, right? So he had his own reason for doing that. I mean, no doubt, perhaps it was better to leave it for the process, but he had his own reason. I'm not doing this to take it off as that. I want this to be worn around me. That in the qabr, this is what I want to be wearing, and so I asked him to give it to me. اب دیکھیے کہ یہ کتنی خوبصورت یہ ویڈیو ہے، اور اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئی چادر آپ کو کسی نے گفٹ کی تھی، اور ایک صحابی نے جب وہ نئی چادر دیکھی تو رسول اللہ سے مانگ لی کہ مجھے یہ چادر دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے بغیر انتظار کیے، توقف کیے، وہ چادر ان کو دے دی، حالانکہ آپ علیہ السلام کو بھی ضرورت تھی۔ اور جب وہ چادر آپ نے عطا فرما دی تو اس کے بعد جو باقی جو وہاں پر صحابہ موجود تھے وہ ان سے تھوڑا سا غصے میں ہوئے، ریبیوک کیا، انہوں نے ڈانٹا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چادر کی ضرورت تھی اور آپ نے چادر مانگ لی اور رسول اللہ نے آپ کو عطا فرما دی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، آپ نے وہ عطا کر دی۔ اور صحابہ نے ڈانٹا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے کوئی دنیا میں پہننے کے لیے چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لی ہے، میں نے اس لیے لی ہے تاکہ یہ میرا کفن بن جائے، بطور کفن میں جب مروں تو مجھے اس میں کفنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعرابی آتے تھے، یعنی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی تو گلے میں جیسے لٹکائی ہوتی ہے، تو ایک شخص آیا، اس نے زور سے چادر کو کھینچا اور آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو مسکرا کر دیکھا، اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو نعوذ باللہ اس نے گستاخی کے انداز میں باتیں کرنا شروع کر دی، تو کہا کہ بھئی یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، مال دولت جو بھی ہے اس وقت، بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، یہ کہیں تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ دادا کا نہیں، اس طرح کر کے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ سارا مال اسی کو دے دیا کہ تم لے جاؤ، اور جب وہ واپس گیا تو پھر وہ اپنے گاؤں والوں کو کہنے لگا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ جو محمد پر ایمان لاتا ہے وہ غریب نہیں رہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ بات بھی آ گئی کہ غصہ نہیں ہے، وہ جیسے ابھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ آپ ری ایکٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں۔ آپ ری ایکٹ یہی ہوتا ہے کہ غصہ اگلے نے کچھ کہا، آپ نے فوری طور پر اس کو ری ایکٹ کر دیا، آپ نے ری ایکٹ نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہے۔ رسپونڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس نے کہا، جو کیا، اس کا جواب تو آپ دیں گے ضرور، لیکن وہ اتنے اچھے انداز سے دیجئے، اتنے خوبصورت طریقے سے دیجئے اگلا آپ سے متاثر ہو کر جائے۔ یہ اصل بات ہے کہ جو اس ویڈیو میں بھی بتائی گئی کہ ری ایکٹ نہیں، رسپونڈ کریں آپ۔ تو اب رسپونڈ کیسے ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب آپ اپنے غصے کو دبائیں گے، اپنی انا کو دبائیں گے، آپ اپنے فالس پرائیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جھوٹا تکبر، جب آپ اس کو اپنے اندر سے ختم کریں گے، اور جب آپ اپنے اندر سے کینہ، حسد، جیلسی کو ختم کریں گے، واضح بات ہے پھر ہی آپ غصے کو دبا پائیں گے نا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہ آپ کا کردار۔ یہ آخر میں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جنروسٹی یہ ہوتی ہے، یہ اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج جو ہمارا لیکچر تھا وہ اخلاقیات کے حوالے سے تھا، اور آخری بات جو خاص طور پر میں یہاں پر اپنی بیٹیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے موریلٹی اور ایک ہوتی ایتھکس۔ ہمارے ہاں موریلٹی کو تو ہم سمجھتے ہیں، جو میں نے آج آپ کو بتایا یہ موریلٹی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایتھکس، ایتھکس کو آپ کہہ لیجئے سلیقہ مندی۔ بچیوں میں جہاں موریلٹی ہو وہاں پر ایتھکس بھی ہونے چاہیے۔ ایتھکس مثال کے طور پر جیسے آپ جب کسی کو پانی دیتے ہیں تو پانی کے نیچے آپ پلیٹ رکھ کر، یا جب گلاس دیتے ہیں تو گلاس کے نیچے ایک ہاتھ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے آپ گلاس کو پکڑتے ہیں، اور بایاں ہاتھ آپ گلاس کے نیچے رکھ کر آپ پیش کرتے ہیں۔ ایک تو پانی دینے کا یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے گلاس کو بھرا، آپ نے جا کر ایسے ہاتھ بڑھا کر آپ نے پکڑا دی، یہ لو بھائی پانی پیو، ایک یہ طریقہ ہے۔ اب پانی تو آپ نے دے دیا، آپ نے کہنے پر اس کے جو بھی ہے شخص، آپ نے اس کو پانی تو دے دیا،
لیکن یہ ایتھکس کے خلاف ہو جاتی ہے بات. بچیوں کو یہ تربیت بھی ماؤں کو دینی چاہیے، اور خود بچیاں جو بڑی ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہی ہیں، وہ یہ چیزیں اپنے اندر ایتھکس اپنے اندر پیدا کریں. یعنی ایتھکس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے پاس عمارت تو موجود ہے، لیکن اس عمارت کو آپ نے خوبصورت بھی تو بنانا ہوتا ہے نا. اب وہ جو بیوٹیفیکیشن ہے، بیوٹیفائی کرنا ہے عمارت کو، وہ در حقیقت ایتھکس ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ جب کوئی سیلڈ آپ بناتے ہیں تو گارنش کرتے ہیں نا، آپ اوپر سے اس کو سجائیں گے، خوبصورت بنا کر آپ پیش کریں گے. یہ جو اس طرح خوبصورت طریقے سے چیز کو پیش کرنا، یہ ایتھکس ہوتے ہیں. یہ بچیوں کو خاص طور پر آنا چاہیے. یہ طریقہ صرف موریلٹی تک بات نہیں رہنی ہوتی، ایتھکس بھی سیکھنے چاہیے. یہ خاندانوں میں ہوتے ہیں، یہ اچھی فیملیز میں، اچھے لوگوں میں، اچھی مائیں، اچھی بیویاں، اچھی بیٹیاں ان چیزوں کو سیکھتی ہیں. اگر آپ کچن میں ہیں، کام کرتی ہیں، تو جب آپ کچن سے باہر آئیں تو کچن کا ایسا حلیہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی اندر جنگ ہوئی ہے. ہر چیز سمجھداری کے ساتھ، سلیقہ مندی سے اپنی اپنی جگہ پر نظر آئے. جب آپ باہر آئیں تو پتہ چلے کہ اندر کوئی اچھی بچی گئی ہے کچن میں اور اس نے کچن کو سنبھالا ہے. اسی طرح جب بچی اپنے بستر سے، بیڈ سے اٹھتی ہے تو اپنے بلینکٹ کو، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا سیٹ کر کے، ان آرڈر کر کے اٹھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ایتھکس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح اور بہت کچھ ہوتا ہے. واش روم ہیں، اپنے کپڑے ہوتے ہیں، وارڈ روم ہیں، اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں، الماری ہوتی ہے، کچن ہے، اور بہت کچھ زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں. مہمان آ جاتے ہیں، ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا. ماں کے ساتھ، ماں نہیں ہے تو بیٹی بیٹھی بات کر رہی ہے، اور اچھے ایتھکس کے ساتھ اور مینرز کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، کلام کرنا. اور ماں کا بازو بننا، خاص طور پر بیٹیاں، ماں کے ساتھ شامل ہونا، ماں کی ہیلپ کرنا، ماں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ رویے ہوتے ہیں جن کو ہم ایتھکس کہتے ہیں. اور اچھی بچیاں، اچھے خاندانوں میں، اچھی فیملیز میں بچیوں کی یہ تربیت ہوتی ہے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچیوں کی تربیت معلوم ہو جاتی ہے. بچیوں کی گفتگو سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، سلیقہ مندی سے، ان کے آنے جانے سے، یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اخلاقیات وہ بھی ہم نے سیکھنی ہے. وہ بیسکس ہیں، بنیادی باتیں ہیں. یہ جو میں نے آپ کو اچھائیاں بھی بتائیں، برائیاں بھی بتائیں. اچھائیوں سے کو اختیار کرنا ہے اور برائیوں سے ہم نے بچنا ہے. یہ اپنی جگہ پر یہ بنیادی بات ہو گئی. لیکن کچھ گارنش بھی کرنی ہے نا، بیوٹیفائی بھی کرنا ہے. وہ بیوٹیفائی کرنا اور گارنش کرنا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اندر ایتھکس کو پیدا کریں، سلیقہ مندی کو پیدا کریں. آپ اپنے اندر اٹھنے بیٹھنے کے خوبصورت انداز کو اختیار کریں. آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس کے اندر ایک تہذیب، ایک شائستگی نظر آئے. یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. تو آج ہم نے بحمد اللہ تعالی دوسرے سیشن میں سیر حاصل گفتگو کی، اور جو پہلو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے اپنی طرف سے مکمل کرنے کی اور کور کرنے کی میں نے مکمل کوشش کی ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو 2-3 منٹ ہم مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کوئی سوال کر لیں، اس کے بعد ہم اپنی آج کی سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے. اور آئندہ سیشن ہوگا نفسیاتی مسائل پر. جو خاتون آئیں گی وہ ماہر نفسیات ہیں، اور ماہر نفسیات گہرائی کے ساتھ مسائل بچیوں کے خاص طور پر سمجھنے والی خاتون ہیں وہ. تو اس لیے اس میں آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوستوں کو بھی آپ کہیں، اور کھل کر آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں. اس لیے کہ ہم نے خاتون کا تقرر اس لیے کیا ہے تاکہ بچیوں کے مسائل، مائیں بھی بچیاں بھی ان کے ساتھ کھل کر بات کریں. اور اگر علیحدگی میں بات کرنی ہو تو یہاں پر بھی جو آ سکتے ہیں ہمارے ادارے میں ادھر آ جائیں، اور جو نہیں آ سکتے تو ان کا نمبر لے کر علیحدہ بھی ان سے بات اور گفتگو کی جا سکتی ہے، اور سیشن میں بھی ان سے بات گفتگو کی جائے گی، اور وہ اس پر پورا لیکچر بھی دیں گی. تو اب اگر کسی بہن کے پاس، کسی بیٹی کے پاس سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں.